بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 48 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجہول راوی کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم مجہول راوی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث شاذ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں ہم نے شاذ کا لغوی معنی، شاذ کی اصطلاحی تعریف اور شذوذ کہاں پر ہوتا ہے، متن میں، سند میں، ان دونوں کو بیان کیا اور ان دونوں کی مثالیں بھی ذکر کی، اور پھر شاذ کے مقابلے میں جو حدیث محفوظ ہوتا ہے اس کی تعریف ذکر کی اور شاذ اور محفوظ کا حکم بھی بیان کیا۔ آج کے سبق میں ہم مجہول راوی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے، اور دراصل یہ اقسام چل رہی تھی مردود حدیث کی، یعنی ضعیف حدیث کی اقسام چل رہی تھی۔ ضعیف حدیث کی اقسام میں ہم نے بتایا تھا کہ یا تو راوی کے گرنے کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہوگی اور اس کی اقسام ہم نے ذکر کی تھی، اور یا راوی پر جرح ہوگی جس کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف ہوگی۔ تو راوی پر جرح کی مختلف صورتیں تھیں، وہ تقریباً تمام پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں سے ایک جرح جہالت بھی ہے کہ راوی مجہول ہو، تو اگر راوی مجہول ہو تو اس کی حدیث کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم جہالت کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ مجہول راوی کے بارے میں ہم مجہول کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اسی طرح جہالت کے اسباب ذکر کریں گے، جس میں پہلا یہ ہے کہ اس کے نام اور اوصاف زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ جس کی روایت کم ہو، اور تیسرا یہ کہ نام کی تصریح نہ ہو۔ اس طرح پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کریں گے، مجہول کے قسمیں ذکر کریں گے، مجہول العین، مجہول الحال، عین کی تعریف، حکم اور توثیق کا طریقہ یہ بیان کریں گے۔ اسی طرح مجہول العین کی روایت کا خاص نام ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مجہول کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ تو مجہول کا لغوی معنی آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ جہلا یجہل سے ہے، علم یعلم کے بالمقابل یہ استعمال ہوتا ہے۔ علم کا معنی جاننا اور جہل کا معنی ناواقف ہونا۔ تو بہت سارے ایسے راوی ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ مشہور نہیں ہوتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ان کے بارے میں، وہ معروف نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ عدم و معرفت عین الراوی او حالہ، راوی کے ذات کے بارے میں پہچان نہ ہو یا اس کی حالت کے بارے میں پہچان نہ ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کسی حدیث کا جو درجہ ہوتا ہے اس کے روات کے درجے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو راوی کی عموماً 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس کی توثیق ثابت ہو، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس کی تضعیف ثابت ہو۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک اور درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ اس کے بارے میں توثیق ثابت ہو اور نہ اس کے بارے میں تضعیف ثابت ہو۔ تو ایسے راوی کو بھی علماء کرام جرح میں ڈال دیتے ہیں، اور کیونکہ اس فن میں پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کمزور جانب کو ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا اس فن میں احتیاط بہت کیا جاتا ہے۔ تو اس راوی کی روایت کو بھی ضعیف کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ضعف بہت کمزور ہے اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجہول کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی راوی مجہول کیوں ہو جاتا ہے، کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجہول ہو جاتا ہے۔ تو جہالت کے جو اسباب ہے، کسی راوی کا مجہول ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس راوی کے اوصاف بہت زیادہ ہو۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان کا جو امتیاز ہوتا ہے وہ اس کے نام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے راوی ہوتے ہیں کہ جو اپنا نام متعین نہیں رکھتے ہیں، 2-3 اس کے نام ہوتے ہیں، کنیت بھی ہوتی ہے، القاب بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اور اوصاف بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس کی تعیین مشکل ہو جاتی ہے، وہ غیر معروف ہو جاتا ہے۔ تو نام زیادہ ہو، کنیت ہو، القاب ہو، صفت ہو، اسی طرح پیشے کی طرف اس کی نسبت ہو یا نسب کی طرف اس کی نسبت ہو، تو بعض کے ساتھ تو وہ مشہور ہو جاتا ہے اور بعض کے ساتھ وہ مشہور نہیں ہوتا۔ تو اب اگر غیر مشہور نام کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے تو اس راوی کی جہالت آ جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور ہے، جبکہ وہ وہی راوی ہے جس کا مشہور کنیت کوئی اور ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی راوی کے روایات کم ہیں
تو جس راوی کی روایات کم ہوں تو اس کی وجہ سے بھی وہ مجہول رہتا ہے. بعض ایسے راوی ہے جن سے صرف ایک شخص نے روایت کی ہو تو یہ بھی اس کے لیے مجہول ہونے کی بات ہوتی ہے. اگرچہ فی نفسی وہ بہت مشہور ہو لیکن یہ ہے کہ اس سے نقل کرنے والے کئی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ذات ہمارے سامنے نہیں آتی. تیسری جو وجہ ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نام کا صراحتاً ذکر نہ کرنا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مشہور ہوتا ہے لیکن اس سے جو نقل کرنے والا ہے وہ اس کا نام ذکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی جہالت لازم آ جاتی ہے، اور اس کو پھر ایک خاص اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کو مبہم بھی کہتے ہیں. مثلا حدثنی رجل یا حدثنی شیخ یا حدثنی ثقۃ، تو یہ بھی مجہول کی ایک قسم ہے. یہاں چند مثالیں ذکر کرتے ہیں ان روایات کی جن کی وجہ سے ان کی جہالت لازم آتی ہے. پہلے کی مثال کہ راوی کے صفات بہت زیادہ ہوں، تو اس کی مثال دی ہے محمد بن صائب بن بشر الکلبی. یہ ایک راوی ہے. اب اس کا پورا نام، درست نام تو اس طرح ہے محمد بن صائب بن بشر الکلبی، لیکن بعض حضرات اس کو محمد بن بشر بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے والد کو حذف کر کے دادا کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہیں. بعد اس کو حماد بن صائب بھی کہتے ہیں، یعنی ان کا نام حماد بھی تھا تو حماد بن صائب بھی کہہ دیتے ہیں. اور بعض اس کی کنیت ذکر کر دیتے ہیں ابو النضر، بعض ان کی کنیت ذکر کرتے ہیں ابو سعید، بعض ان کی کنیت ذکر کرتے ہیں ابو ہشام. تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کئی لوگ ہیں حالانکہ یہ ایک شخص ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کسی شخص کی ذات مجروح بھی ہو جاتی ہے، مجہول بھی ہو جاتی ہے. اور اس راوی کی مثال جس کی روایات کم ہوں اور اس سے نقل کرنے والے کی تعداد بھی کم ہو، ابو العشراء الدارمی ہے. یہ تابعین میں سے ہیں، ان سے صرف حماد بن سلمہ نے روایت نقل کی ہے. اور نام کی تصریح نہ ہو تو اس کی مثال جیسے اخبرنی فلان یا اخبرنی شیخ یا اخبرنی رجل، یا اس قسم کے الفاظ اگر کوئی ذکر کرے کہ مجھے فلان نے بیان کیا، شیخ نے بیان کیا، رجل نے بیان کیا، تو ظاہر محدثین اس کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے مجہول ہونے کا. مجہول کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ مجہول کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، اور یہ 3 اقسام ذکر کرتے ہیں: ایک مجہول العین، ایک مجہول الحال اور ایک مبہم. مجہول العین کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ نام تو ذکر ہو لیکن اس سے نقل کرنے والا صرف ایک شخص ہو، اور اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، ہاں مگر اگر کسی نے اس کی توثیق کی ہو. تو دراصل اگر کسی شخص کی صرف ایک ہی روایت ہو، صرف ایک ہو، تو یہ اس کے لیے بنیادی طور پر جرح نہیں ہے. اگر کوئی امام فن اس کی توثیق کرے تو اگر امام فن نے اس کی توثیق کی ہے تو کوئی ایک روایت کرنے والا بھی اس سے کا شمار ہوتا ہے. لیکن جب یہ اس کی روایت صرف ایک ہے اور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہے تو اگرچہ یہ کمزور جرح ہے لیکن اس کو ضعیف میں شمار کرتے ہیں. اب اس کی توثیق کریں گے کیسے؟ تو اس کی توثیق 2 امور میں سے کسی ایک امر سے اس کی توثیق ہو جاتی ہے، یعنی ثقہ ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی توثیق کوئی کرے، یعنی ایک امام فن اس کی توثیق کرے اور اس کو ثقہ قرار دے، اور یا یہ ہے کہ خود وہ راوی اس کی توثیق کرے جو اس سے نقل کرنے میں متفرد ہے لیکن وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہو. اگر وہ خود امام فن ہے، جیسے امام بخاری، امام مسلم ہے، علی بن المدینی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، وہ اگر کسی ایسے راوی سے روایت نقل کرے جو مجہول العین ہے لیکن وہ اس کی توثیق کرے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں اور یہ ثقہ راوی ہے، تو ان کی توثیق اس کے لیے کافی ہے. کیا مجہول العین کا کوئی جو مجہول العین جو روایت ہے اس کا کوئی خاص نام بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث کی قسم ہے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ضعیف حدیث سب ضعیف حدیث شمار ہوتی ہے لیکن اس کے ذیلی کئی اقسام ہیں. ذیلی مثلا معلق حدیث ہے، مرسل حدیث ہے، اور اسی طرح مرسل حدیث ہے، مدلس حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے بتایا منکر حدیث ہے، متروک ہے. تو ایک ایک قسم کے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہے، لیکن بعض ایسی اقسام ہیں جن میں سے اس کے علیحدہ اقسام نہیں ہیں. ان میں سے ایک مجہول راوی کی روایت بھی ہے. مجہول راوی کی روایت کا کوئی الگ نام نہیں ہے. یہ مجہول سے متعلق ہم نے تفصیلات ذکر کی، کچھ اور تفصیلات بھی آگے ہم ذکر کرتے ہیں جس میں مجہول العال کی تعریف اور حکم، مجہول العال کی حدیث کا خاص نام ہے کہ نہیں،
اسی طرح مجہول راوی کی جو تیسری قسم ہے مبہم راوی کی بحث، وہ بھی ہم ذکر کریں گے، تعریف اور حکم ذکر کریں گے. اور مبہم راوی کی پھر ایک اور قسم ہے کہ تعدیل کے لفظ کے ساتھ مبہم ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل ذکر کریں گے. اور کیا مبہم راوی کی حدیث کا بھی خاص نام ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. اور پھر آخر میں مجہول راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، یا مبہم راوی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، وہ ہم ذکر کریں گے. تو مجہول کی دوسری جو قسم ہے اس کو مجہول الحال کہتے ہیں، اور اس کو مستور الحال بھی کہتے ہیں. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس شخص سے جس کے بارے میں جرح اور توثیق نہ ہو، اس سے نقل کرنے والے دو ہو. یعنی اگر اس سے نقل کرنے والے ایک ہو تو اس کو مجہول العین کہتے ہیں، اور اگر اس سے نقل کرنے والے دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کو مجہول الحال کہتے ہیں. اور مجہول الحال کی جو روایت ہے وہ اس کے بنسبت، یعنی مجہول العین کی بنسبت ذرا اس میں جرح کمزور ہوتی ہے. مجہول الحال راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح مسلک کے مطابق جو جمہور علماء کرام کا مسلک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء کرام اس کے قبولیت کی طرف گئے ہیں. کیا مجہول الحال راوی کی حدیث کا خاص نام ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، اور اس کی حدیث کو بھی ضعیف حدیث کہتے ہیں. مجہول راوی کی جو تیسری قسم ہے وہ مبہم راوی کی بحث ہے. تو مبہم کی تعریف کرتے ہیں. مبہم بھی مجہول کی انواع میں سے ایک ہے، اور اگرچہ محدثین نے اس کے لیے خاص نام رکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی مجہول حدیث کی مشابہ ہے. اور مبہم حدیث کا حکم یہ ہے کہ حدیث میں اس کے نام کی تصریح موجود نہ ہو. مثلا رجل کا لفظ ہے تو نام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پہچان سکے کہ یہ ثقہ ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے. تو مبہم راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی مقبول نہیں ہوگی جب تک اس کے نام کی تصریح نہ آئے، یا کسی اور طریق سے ہم اس کا نام پہچان نہ لیں. اس وقت تک مبہم راوی کی حدیث بھی ضعیف ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مبہم راوی کی حدیث ضعیف ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ذات معلوم نہیں ہے، کیونکہ جس کا نام معلوم نہیں ہے تو اس کا عین مجہول ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عدالت ثابت کرنا تو درکنار، اس کی شخصیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. مبہم راوی کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر اس کی تعدیل بھی ذکر کی جائے ساتھ تو کیا وہ مقبول ہوگی کہ نہیں. مثلا یہ کہے کوئی شخص اخبرنی الثقۃ، مجھے حدیث بیان کی ثقہ راوی نے. تو اب پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو مبہم راوی ہے اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی ذات ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور جب ذات معلوم نہ ہو تو پھر اس کے بعد تعدیل تو ثابت ہونا درکنار. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ محدث اس کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرے اخبرنی الثقۃ، تو اس سے اس کی توثیق ثابت ہو جائے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے. صحیح یہ ہے کہ اصح مسلک کے مطابق اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے نزدیک ثقہ ہو جبکہ دیگر علماء کرام کے نزدیک ثقہ نہ ہو. کیا مبہم راوی کی حدیث کا بھی کوئی خاص نام ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مبہم راوی کی حدیث کا خاص نام ہے، اور اس کی حدیث کو مبہم کہتے ہیں. تو لہذا حدیث مبہم وہ ہے کہ اس میں ایسا راوی ہو کہ اس کے نام کی تصریح نہ ہو. اور علامہ بیقونی نے اپنے منظومے میں اس کے لیے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ مبہم ما فیہ راو لم یسم. مبہم حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسا راوی ہو جس کا نام نہ لیا جائے. مجہول راوی کے بارے میں ہم بحث ذکر کر رہے تھے، تو آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ مجہول راوی کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے. تو چونکہ مجہول راوی کی اقسام کئی ذکر کی تھی، 3 اقسام ذکر کی تھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی راوی کے صفات بہت زیادہ ہوں، اس کے نام بہت زیادہ ہوں. تو اس بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے موضح اوہام الجمع والتفریق. تو اس میں ان روات کا ذکر کیا ہے جو بظاہر ایک جیسے ہیں اور حقیقت میں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، یا وہ راوی جو بظاہر ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کئی لوگ ہیں جبکہ وہ ایک راوی ہے. دوسرے نمبر پر مجہول راوی کی جو قسم تھی وہ یہ ہے کہ اس کی روایات کم ہو.
تو اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ احدان کے نام سے لکھی گئی ہے، یعنی وہ کتابیں جن سے نقل کرنے والا صرف ایک ہو، اور اس سلسلے میں جو کتاب ہے وہ الوحدان ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تیسری جو قسم تھی کہ راوی کے نام کی تصریح نہ ہو اور اس کا جو نام تھا وہ مبہم نام تھا، تو مبہم راوی کے بارے میں بھی کتابیں لکھی گئی ہے، المبہمات، جیسے الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح ولی الدین عراقی کی کتاب ہے المستمعات من مبہمات المتن والاسناد۔ تو اس میں متن اور سند میں جو مبہم راوی ہے اس کا ذکر اس میں ہے۔ مبہم راوی کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ مبہم راوی کی حدیث ضعیف اس وقت ہوگی جبکہ یہ سند میں مبہم ہو۔ اگر متن میں مبہم راوی ہو تو اس کی وجہ سے حدیث مبہم نہیں ہوگی۔ مثلا ایک راوی ہے، وہ صحابی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے یہ کہا۔ اب کسی شخص سے یہ کہا، یہ مجہول ہے، لیکن اس جہالت کی وجہ سے حدیث مجہول نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ اس راوی کے بارے میں بھی محدثین پتہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کون سا راوی ہے، لیکن یہ ایک فائدے کی بات تو ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف کی فہرست میں نہیں جائے گی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مجہول راوی کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے مجہول کا لغوی معنی، مجہول کی اصطلاحی تعریف، مجہول ہونے کے اسباب ذکر کیے، اور پھر ہم نے ذکر کی کہ 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کے انعام اور اوصاف زیادہ ہوں، دوسرا وہ ہے کہ اس کی روایات کم ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ نام کی تصریح نہ ہو۔ پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کی، اور مجہول کی جو اقسام ہیں، مجہول العین، مجہول الحال اور مبہم، ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی ذکر کی، مثالیں بھی ذکر کی، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر تعدیل کے ساتھ اس کو مبہم ذکر کیا جائے تو وہ مقبول ہوگی کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ تفصیل بھی ذکر کی کہ ان کا کوئی خاص نام ہے کہ نہیں، اور اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کا بھی تعارف آپ کے سامنے کیا۔ اگلے سبق میں ہم بدعت اور وہم کی جو جرح ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔